جو ہماری زندگی کا اختتام اور ہماری آخری ضرورت ہے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت بن کر، حضور کی ملت بن کر، حضور کے طریقے پر دنیا سے جائیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خودکشی کی موت حرام ہے۔ اچھا خاتمہ اچھی آخرت کی علامت ہے، اور برا خاتمہ بری آخرت کی علامت ہے، برے انجام کی علامت ہے۔ جب مرض الوفات شروع ہو جائے اور آدمی کو چکنا ہو جانا چاہیے، توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ زندگی کے آخر میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے خاتمہ خراب ہو جائے۔ مثلا کسی نے آخر عمر میں ایسی وصیت کر دی جس سے قطع رحمی ہو گئی، رشتے ٹوٹ گئے، یا کچھ ورثاء کو محروم کر دیا، تو خاتمہ خراب ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک آدمی 40 سال یا فرمایا 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، لیکن اپنی عمر کے آخری حصے میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے ساتھ وہ جہنم کی گڑھے میں جا کے گر جاتا۔ مثلا لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ میری وراثت میری بیٹیوں کو نہ دی جائے، یا بیٹیوں سے کہہ دیتے ہیں بیٹا تم نے وراثت نہیں لینی، یا بیٹوں سے کہہ دیتے ہیں کہ میرا رقبہ میری جائیداد اپنے نام لگوا لو تاکہ کل کو تمہاری بہنیں وارث نہ بنے۔ یہ سوء خاتمہ ہے، یہ برا خاتمہ ہے، یہ حرام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی وارث کو وراثت سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم فرما دیں گے۔ جنت بھی وراثت ہے، آدم علیہ السلام کی وراثت ہے جنت۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، شیطان نے نکلوایا، اور ہر کافر کا گھر جنت میں اور ہر مسلمان کا ایک گھر جہنم میں بھی ہے، تو کافر جہنم میں مسلمان کا وارث بن جاتا ہے، اور مسلمان جنت میں کافر کے گھر کا وارث بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو اپنے کسی وارث کو دنیا میں وراثت سے محروم کرے گا، اللہ اسے جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ یہ ہمارے اس سرائے کی خطے کا گندا رواج ہے۔ بہنوں کو اور عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی، اور جو لوگ عورتوں کے حقوق کے نام پر گلے پھاڑتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں، قرآن کو بھی، دین کو بھی، شریعت کو بھی، وہ بھی عورتوں کو وراثت دینے کے لیے مخلص نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیتے عورتوں کو وراثت؟ اللہ کہتے ہیں مال میں نے دیا ہے، قانون بھی میرا ہے، اور اللہ نے قانون بیان کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہاں اصل وارث بنایا گیا ہے بیٹیوں کو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دے رہے ہیں، پکا حکم دے رہے ہیں،
پختہ حکم دے رہی ہیں. وصیت پختہ بات کو کہتے ہیں. جیسے وصیت سنتے ہو ایسے اللہ کی یہ بات سنو. للذکر مثل حظ الانثیین. جب وراثت بانٹو تو 2 بیٹیوں کو پہلا حصہ دو اور 2 بیٹیوں کے برابر پھر 1 بیٹے کو حصہ دو. اگرچہ بیٹے کا حصہ دگنا ہے, بیٹی کا حصہ آدھا ہے, لیکن بیٹی کو پہلے دو, بیٹے کو بعد میں دو. للذکر مثل حظ الانثیین. اسلوب قرآن بتلا رہا ہے کہ بیٹی وراثت میں پہلے ہے, بیٹا بعد میں. تو کون ہوتا ہے بیٹی کو محروم کرنے والا؟ اور ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھو, آج کل لوگ اپنے بعض بچوں کو عاق کر دیتے ہیں جائیداد سے. یہ انگریز کا قانون ہے. شریعت میں کسی وارث کو عاق کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ اللہ کا مجرم ہے, اللہ اس سے خود مواخذہ فرمائیں گے. تم کون ہوتے ہو کسی وارث کو عاق کرنے والے, محروم کرنے والے؟ کوئی کسی کو عاق نہ کرے. عاق شریعت میں ہوتا ہے چند وجوہ سے. جو وارث بن رہے ہیں ایک دوسرے کے, ان میں سے ایک مسلمان ہو دوسرا کافر ہو, ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے, عاق ہوں گے, محروم ہوں گے. اختلاف دین, اختلاف دارین, قتل اور رقیت, یہ 4 اسباب ہیں جو وراثت سے محروم کرتے ہیں. بس وارث نے مورث کو قتل کیا ہے, اس کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. قاتل کو وراثت نہیں ملے گی. کسی بدبخت شقی القلب بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, وراثت سے محروم ہوگا. کسی شقی القلب بیٹی نے باپ کو یا ماں کو قتل کر دیا, وراثت سے محروم ہوگی. کوئی کافر ہو گیا, باپ مسلمان تھا, وراثت سے محروم ہوگا, وراثت نہیں ملے گی. کوئی غلام تھا, اب دنیا میں کوئی غلام نہیں, جب کوئی غلام تھا تو اس کو وراثت نہیں ملے گی. کوئی ایک دارالاسلام میں رہتا ہے, دوسرا دارالحرب میں رہتا ہے, اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی. باقی کسی وارث کو عاق کرنا بھی جائز نہیں. اور بھی کوئی ایسا عمل نہ کرو جو خاتمے کی خرابی کا ذریعہ بن جائے. توبہ اور استغفار بڑھا دو. اور جب کسی آدمی کی موت کا وقت قریب آ جائے, محسوس ہونے لگے کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے, سکرات شروع ہو رہی ہے, لمبے لمبے سانس شروع ہو رہے ہیں, پاؤں اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ رہی ہیں, تو اب حکم ہے کہ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہو, جو اعزا ہو, اقارب ہو, رشتہ دار ہو, اس کے قریب بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کرو, دنیا کے قصے نہ چھیڑو, دنیا کے معاملات نہ چھیڑو. اس لیے کہ اب وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے, اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دل دنیا سے نہ اٹکاؤ, بلکہ جب وہ اللہ کے پاس جا رہا ہو اور اس کا دل اللہ کے ذکر سے بھرپور ہو, کیا کریں؟ فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. ان قریب المرگ, موتا سے مراد قریب المرگ لوگ ہیں. ان قریب المرگ لوگوں کے ارد گرد بیٹھ جاؤ اور اونچی آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اونچی اونچی آواز سے پڑھو, لیکن اسے کہو نہیں. ابا کلمہ پڑھ, اماں کلمہ پڑھ, چاچا کلمہ پڑھ, دادا کلمہ پڑھ, بی بی کلمہ پڑھ نہ کہو. اس پر موت کی سختی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کی سختی کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے, درد کی وجہ سے, کرانے کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے وہ پڑھنے سے انکار کر کے کافر نہ ہو جائے. انکار کر کے کافر نہ ہو جائے, کہو نہیں. بلکہ حکم ہے
اس کے ارد گرد بیٹھ جاؤ اور اونچی اونچی آواز سے پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھو اونچی اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ تمہیں پڑھتا دیکھے تو وہ بھی پڑھے، تمہیں پڑھتا دیکھے تو وہ بھی پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری بول، زبان پہ آنے والی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، وہ جنت میں جائے گا. اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، یہ جنت میں جا رہا ہے. دخل الجنہ. اس لیے ہر بندہ کوشش کرے کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد ہو، کلمہ شہادت کا ورد ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہو. اور دوسرا کام یہ کرو کہ کسی کو جب سکرات شروع ہو جائے، غرغرہ شروع ہو جائے، اس کے ارد گرد بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو. سورہ یاسین پڑھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا زندوں کو کہ وہ بھی سورہ یاسین پڑھیں، اور مردوں کے پاس بیٹھ کر بھی سورہ یاسین پڑھو. اس سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی، اس سے موت کی شدت میں تخفیف ہوتی، اس سے موت کی سختی ہلکی ہوتی. سورہ یاسین پڑھو اور خود پڑھو. بابا پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ. عمر بڑی ہی کیوں نہیں، اب بھی سورہ یاسین پڑھو، یاد کرو، زبانی حفظ کرو. اس کی ضرورت ہر وقت پیش آتی ہے. مرتے وقت جب کوئی عزیز دنیا سے جا رہا ہے اس وقت بھی ضرورت پیش آتی ہے. فرمایا سورہ یاسین پڑھو. ہم نے ہر کام مولویوں کے سپرد کر دیے. نہلائے بھی مولوی، سورہ یاسین بھی مولوی پڑھے. بابا ہر کام کرائے پہ نہیں ہوتا، کچھ کام اپنے کرنے کے ہوتے ہیں، خود کرو. اور جو دنیا سے جا رہا ہے مرض الموت میں ہے یا اس کی سکرات شروع ہو گئی ہے، اللہ اس کو اگر استقامت عطا کرے تو وہ یہ دعا پڑھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری وقت میں دعائیں پڑھی تھی. پہلی دعا آپ نے پڑھی تھی اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. یہ دعا یاد کرنی چاہیے. اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت. یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما، موت کی شدت میں میری مدد فرما. یہ دعا یاد کرے، پڑھے اس دعا کو. اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات امی عائشہ نے بیان کیے. امی عائشہ کے پاس تھے حضور. وہ فرمایا کرتی تھیں اللہ نے مجھے کچھ خصوصیات عطا کی. ابو بکر کو بھی اللہ نے کمال دیا، ابو بکر کی بیٹی کو بھی اللہ نے کمال دیا. غزوہ ذات السلاسل میں عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھ لیا آقا من احب الناس الیکا، آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو میرے آقا نے برجستہ فرمایا عائشہ، مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے. انہوں نے پھر پوچھا وَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں سے آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟
فرمایا ابوہا ابو بکر، عائشہ کا ابا ابو بکر مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے، میرا سب سے بڑا یار ابو بکر ہے، سب سے بڑا وفادار ابو بکر ہے، سب سے بڑا جانثار ابو بکر ہے۔ اس لیے امت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہے۔ کیوں؟ حضور نے خود فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے ابو بکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ نے، حضور کے صحابہ نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا، حضرت عمر نے ترجمانی کی تھی، انت خیرنا وانت احبنا، پوری کائنات میں سب سے افضل صحابہ اور صحابہ میں سب سے افضل اور سب سے محبوب ابو بکر آپ ہیں۔ اور حضرت علی نے بھی فرمایا تھا اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ سے، بخاری کی روایت ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد عمر ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، اپنے شاگرد ابو جحیفہ سے فرمایا تھا کہ افضل الامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر، اس امت میں سب سے افضل حضور کے بعد ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں۔ حضرت علی نے بھی اس حقیقت کا اعلان کیا اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سارے بولو ابو بکر۔ حضرت عائشہ کو بھی اللہ نے کمالات دیے، فرماتی تھیں حضور میرے حجرے میں فوت ہوئے، میں حضور کی کماری اکیلی اکلوتی بیوی تھی جو کماری تھی۔ فرماتے تھے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، یہاں حضور کا سر تھا، حضور کا وصال ہوا۔ فرماتی تھی مجھے اللہ نے یہ بھی خصوصیت دی کہ آخری وقت میں میرا لعاب حضور کے لعاب میں شامل ہوا۔ میرا بھائی عبد الرحمن آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھا، آپ نے اشارہ کیا، میں نے عبد الرحمن سے کہا مسواک لاؤ، وہ مسواک لائے، میں نے پیش کیا، اشارہ کیا چبا کے دو، میں نے مسواک چبایا، میرے آقا نے میرا چبایا ہوا مسواک بن دھوئے خود استعمال فرمایا، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں حضور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، پانی کا ایک پیالہ آپ کے پاس تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے پھر اپنے اوپر ملتے اور فرماتے عائشہ الا ان للموت سکرات، موت کی سختی ہوتی۔ اور پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، بڑی اہم بات، وفات سے تھوڑی دیر پہلے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تو یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرنا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ عبادت گاہ بنا لیا، سجدے کیے قبروں پر، تو ان پہ لعنت کرنا۔ اور پھر دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو تو بت نہ بنا دینا جس کی پوجا پاٹ کی جائے۔ اشارہ کیا خبردار میری قبر پہ کوئی سجدے نہ کرے، میری قبر کا کوئی طواف نہ کرے، میری قبر کو بت سمجھ کر کوئی نہ پوجے، عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کا ہے۔ حضور نے یہ وصیت فرمائی۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضور نے آخری لمحات میں جس گندے کام سے روکا، شرکیہ عمل سے روکا، آج آپ کی شجاعت پوری دنیا میں بدنام ہو گیا کہ پرسوں آپ کے خانپور قاضیہ میں مزار کا طواف کیا گیا، باقاعدہ طواف، اور بدبخت اور خدا کے دشمن، رسول کے دشمن، وہ طواف بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک، گویا کہ یہاں اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قبر کا طواف بدترین، قبیح اور گندی ترین حرکت، حرام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے بارے میں تمام فقہاء نے لکھا طواف کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی
मुस्तहब समझ कर तवाफ करता है तो पक्का मुशरिक काफिर है, मुर्तद हो गया। और अगर कोई ये कहता है कि ये खुद खुदा है, जैसे कि लगता है वो कह रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक, तो इसका माना यह है कि वो खुदा, पीर साहब को खुदा समझ रहा है। तो अब इसके बदबख्त होने में कोई शक रहा? बोलो ईमान से, कोई शक रहा? तवाफ इबादत है, और इबादत किसकी है? सारे बोलो अल्लाह। मुसलमानों, हमारा अल्लाह भी एक, खातमुन नबिय्यीन भी एक, हमारा कुरान भी एक, हमारा किबला भी, बोलो बोलो, किबला भी एक। ये तो खानपुर काजिया में तुम दूसरा किबला बनाना चाहते हो, काबा बनाना चाहते हो। और हुजूर की गैरत जागती थी जब कोई दूसरा काबा बनाता था। यमन का एक इलाका था, वहां कुछ लोगों ने 2 नंबर काबा बना दिया था, जुल्खलसा। हुजूर ने वफात से कुछ दिन पहले, विसाल से कुछ रोज पहले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया अपने एक सहाबी को, इनका नाम जरीर इब्न अब्दुल्लाह था। फरमाया जरीर इब्न अब्दुल्लाह 150 सवार ले जाओ, घोड़ों पे जाओ और जाकर मुझे राहत पहुंचाओ, राहत। हुजूर ने फरमाया मुझे अरिहनी या जरीर, बुखारी की रिवायत, अरिहनी या जरीर, जरीर मेरी आंखों को ठंडा कर, मुझे सुकून पहुंचा। हजरत कैसे? वो तेरे इलाके में जो 2 नंबर काबा बना हुआ है, जा वो तवाफ रुकवा के आ, वो काबा ढहा के आ, गिरा के आ वो काबा। मैं हवाले से बात कर रहा हूं, बुखारी की रिवायत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जरीर से ये फरमाया। हजरत जरीर कहने लगे या रसूल अल्लाह इन्नी ला अस्बुतु अलल खैल, मैं तो घोड़े पे बैठ ही नहीं सकता। फरमाई जरा, यूं सीने पे हाथ फेरा और दुआ की, अल्लाहुम्मा सब्बित हो, या अल्लाह जरीर को घोड़े पर पक्का कर दे, साबित कदम कर दे, पुख्ता कर दे। बस हुजूर की दुआ थी। हुजूर की दुआ तो बिजली से भी जल्दी पहुंचा करती थी। इधर दुआ होती थी, उधर कबूल हो जाती थी। जरीर 150 सवारों के साथ गए, जाकर उसको आग लगा दी और वहीं से हुजूर को पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह इन्नी तरक्तुहा कल अजरब, मैंने इस नकली काबे को, जाली काबे को, मैंने इस जाली तवाफ को रुकवा दिया है और इस 2 नंबर काबे को मैंने इस तरह कर दिया है जैसे खारशी ऊंट होता है या जैसे खोखली इमारत होती है, वो जल चुका है। 2 नंबर तवाफ रुका तो हुजूर को राहत मिली। ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम खामोश रहे इसलिए कि हमारे बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा, उन्होंने कहा कि हम खुद बोलेंगे। हमने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैं माजरत के साथ कहूंगा काश कि तुम तौहीद लोगों को समझाते तो ये शिरक ना होता। वहां बयान करो तौहीद का मसला, बतलाओ लोगों को माबूद कौन है, सारे बोलो। सजदे के लायक कौन है, सारे बोलो। तवाफ के लायक कौन है, सारे बोलो। मन्नत के लायक कौन है, नियाज के लायक कौन है, नजर के लायक कौन है, नफा और नुकसान देने वाला कौन है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कुरान कहता है अल्लाह तकलीफ देते हैं। कोई परेशानी आती है तो अल्लाह की तरफ से आती है। यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन, अगर कोई तकलीफ पहुंचे, फला काशिफ लहू इल्ला हू, तो कौन है तकलीफ को दूर करने वाला, सारे बोलो अल्लाह है। 2 नंबर काबे ना बनाओ, तवाफ सिर्फ बैतुल्लाह का है। अल्लाह ने कहा वाइदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन, अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन,
ابراہیم و اسماعیل میرے کعبے کو طواف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھ دو، شرک سے بتوں سے پاک کر دو، میرا گھر میرے طواف کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں سچا طواف نصیب فرمائے، آمین۔ یہ جو لبیک لبیک ہر کام پر شروع ہو گیا ہے، کوئی لبیک یا رسول کہنا شروع کر دیا، کسی نے لبیک یا حسین کہنا شروع کر دیا، خدا کے لیے ایک ہی لبیک رہنے دو۔ تلبیہ وہی ہے جو حضور نے ہمیں سکھایا ہے، اور وہی لبیک کون سا تھا جو ہم حج عمرے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے، مدینے سے بھی کوئی آئے تو وہ پڑھتا ہوا آتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تو حج عمرے پہ اعلان کرواتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں خانپور قاضیہ میں نہیں، میں تیرے دروازے پہ چل کے آیا ہوں، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ آخری وقت میں حضور نے شرک کرنے سے منع کیا، اور سنو میت کے احکام بیان کر رہا ہوں۔ قرآن بتلاتا ہے بزرگ دنیا سے جائیں تو اپنی اولادوں کو توحید پر رہنے کی وصیت کر کے جائیں، انہیں یہ وصیت کریں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی اپنی اولاد کو، ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی۔ پہلا پارہ کا آخر سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھو، بیٹو اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ بابا جی جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو وصیت کر دیں کہ میری بچوں دیکھو نبی کی اللہ کی توحید پہ قائم رہنا، نبی کی نبوت پہ قائم رہنا، سنت اختیار کرنا، علماء سے پوچھ پوچھ کر سارے کام کرنا، رسم کا کوئی کام نہ کرنا، رواج کا کوئی کام نہ کرنا، بدعت کا کوئی کام نہ کرنا۔ تو یہ وصیت کر کے دنیا سے چلا جا، اللہ کے نبی تیرا استقبال کریں گے، کہیں گے یہ میری سنت کا عاشق آ گیا ہے، اللہ کی توحید کا عاشق آ گیا ہے۔ اس لیے جو مرنے والا ہے وہ زبان سے یہ دعا مانگے جو حضور نے اپنے آخری وقت میں دعا مانگی۔ حضور کی ساری دعاؤں میں آخری دعا آپ کو بتلا رہا ہوں، یاد کر لو، موت ہم سب پہ آنی ہے، یاد کر لو۔ آپ نے اپنی زندگی کی آخری دعا کیا مانگی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ حضور کی آخری دعا ہے۔ وَكَانَ آخِرُ دُعَائِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں میں لکھا ہے یہ حضور کی آخری دعا تھی۔ کہو سارے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، وارحمنی مجھ پہ رحم فرما دے، والحقنی بالرفیق الاعلی مجھے جنت کے اعلی مقام میں پہنچا دے۔ یہ حضور نے فرمایا اور حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ تو مرنے والا ان دعاؤں کی کوشش کرے، اور قریب بیٹھنے والے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اسے کہیں نہ